وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت 35 سے 38 حصہ دوم۔ آج کے سبق کا موضوع کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر نگراں اور داروغے ہیں۔ ام لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں، سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 35۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اس آیت پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور مضمون اس میں یہ ہے، یہ سارا جو بیان ہو رہا ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے، ہم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں سامعین کرام کہ یہ مضمون میرے لیے اور آپ کے لیے، کیا ہم عقل سے کام لے رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو عقل سے کام نہیں لے رہے۔ ہم نہ کسی دین کو پہچانتے ہیں، نہ کسی رسول کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، نہ ہمیں اپنے کلمہ طیبہ کا مطلب معلوم ہے، نہ ہمیں اپنے دین کا مقصود معلوم ہے کہ یہ دین ہے کیوں، نہ ہمیں قرآن کی دعوت کا پتہ ہے۔ تو یہ بہت سی باتیں ہیں، نہ ہم اپنے اللہ سے واقف ہیں کہ بھئی ہمارا اللہ کون ہے، اس نے کائنات کیوں بنائی ہے، مجھے اس میں کیوں بنایا ہے، مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں ہمارے نصاب میں داخل نہیں ہیں، ہماری روزمرہ کی اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم بس پیدا ہو گئے ہیں، نہ اپنے خالق کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ اپنے مقصود کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کفار کا معاشرہ تھا، وہ تو گزر گیا، اب تو بات ہماری ہے، ہم بھی غافلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غافل ہیں. وهم فی غفلۃ معرضون، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، غفلت میں ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا اچھے طریقے سے سوچنا اور سمجھنا ہوگا ہمیں. دوسری بات یہ ہے سامعین کرام، اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یعنی دیکھیں ہم اتنا بھی نہیں، یہ ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا نا، اس کا ترجمہ جو سلیس ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں لوگ، یا یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، یہ خالق ہیں. ام هم الخالقون. تو دیکھیں اس بات پہ تو ہم غور نہیں کرتے، لیکن جو ہمارا رویہ ہے وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا نہ تو کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ ہمارا کوئی مقصود ہے، نہ ہم کسی مقصد کے لیے، بس یہی دنیا ہے. آپ دیکھیں یہ رویہ جو ہے یہ اجتماعی طور پہ ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے باطل کو مقصود بنا لیا. باطل کیا ہے؟ دنیا. وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ رہنے والی چیز تو نہیں ہے. جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے ہاتھ آئے گی نہیں. کتنے ہی مردوں کو آپ رخصت کر چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے. یعنی عورتیں تو قبر تک نہیں جاتی، اور لیکن مرد تو جاتے ہیں. لیکن عورتیں تو جب مردہ گھر سے نکلتا ہے تو کسی بیوی نے کبھی یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اس کی گاڑی کے کاغذات ہیں، اس کے ساتھ رکھ دو، یہ اس کے بنگلہ ہے، یہ بنگلہ اس کا ہے، اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، اس کے ساتھ رکھ دو یہ کاغذات. انتقال وغیرہ جو ہے اس کا تو اپنے ہی انتقال ہو گیا، اب کیا انتقال، اس کے مکان کا انتقال کا کیا مطلب ہے. تو بہرحال یہ ساری سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور ہم ایک بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہیں. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں کوئی نہ عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ علامہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ میں روزمرہ کی روٹین کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے. یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں، آپ کو اس کو سننا چاہیے، کیونکہ اس کے سننے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے. اگر آپ اپنی بھلائی نہیں چاہتے تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے. عام طور پہ فائدے کی بات سب لوگ سننا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، حقیقت کو بھلا دیا ہے، نہیں. لیکن دیکھیں دنیا کی اگر کوئی بھلائی، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ بھئی آپ کی بیٹی ہے اور 30 سال عمر ہو گئی ہے اس کی، اب 20 سال میں یا اس سے جلدی تو جب بالغ ہوتی ہے تو وہ آپ کو رخصت کر دینا چاہیے، لیکن رشتے نہیں آ رہے، جو آ رہے ہیں وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہے، جو جس وجہ سے بھی ہو. اب آپ متلاشی رہتی ہیں کہ بیٹی کا کوئی اچھا رشتہ آئے، والدین متلاشی رہتے ہیں کوئی اچھا رشتہ آئے تو ہم اس کے ہاتھ پیلے کر دیں. اب میں وہ بھلائی کی بات کر رہا ہوں کہ انسان اپنے خیر کی باتوں کی وہ ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت آتی ہے، کوئی پہلے کٹنیاں ہوتی تھیں، وہ گھر گھر پھرتی رہتی تھی اور گھروں کے حالات سے واقفیت کر کے دوسری گھر میں جا کے لگائی بجائی کہ بھئی وہاں لڑکا ہے اور پڑھ رہا ہے اور یہ وہ نا. تو وہ ایسی کٹنیوں کے ہم منتظر رہتے تھے. یعنی لوگ یا کہیں بھی 2-4 عورتوں کا اکٹھ اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ جو جس کے گھر میں لڑکی ہے، جو کہ ایک لڑکی کی والدہ ہے، وہ سن گن لیتی رہتی ہے کہ کہیں یعنی اچھے رشتے کی تلاش میں رہتی ہے. پھر اگر ان مثال کے طور پہ 5 عورتوں کا اکٹھ ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک لڑکی کوئی کسی لڑکے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے نا کہ بھئی وہ ایک لڑکا ہے فلانیاں، اس کا لڑکا ہے، وہ ڈاکٹر ہے اور اتنے کما رہا ہے، یہ وہ، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. انسان ہر فائدے کی چیز کا متلاشی ہوتا ہے، اور اس کے کان اپنے جو اس کا فائدہ ہے نا، جہاں یہ فائدہ تو بھئی وہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا فائدہ جو ہے، فائدے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، وہ قبر ہے.
قبر میں ہمارا تو یقین نہیں ہے، قبر کی زندگی پہ، نہ آخرت کی زندگی پہ، نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ قبر کی زندگی، آپ مرنے کے بعد جو مرنا ہے وہ صرف انتقال ہے کہ آپ ایک عالم سے دوسرے حقیقی عالم میں چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ مریں گے تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو وہ ایک زندگی ہے، ہمیں جو مرنے کے بعد یعنی انتقال، مرنا تو چھوڑ دیں یہ لفظ، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انتقال فرما جائیں، یعنی یہاں سے منتقل ہو جائیں دوسرے عالم، یہ انتقال کیا ہے کہ آپ دنیا کے ظاہر کو چھوڑ کے اپنے حقیقی وطن میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری حقیقت روح ہے اور ہمارا وطن جو ہے وہ باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر میں تو ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کی طرف، اپنے مرکز کی طرف، اپنے وطن چلے جاتے ہیں۔ حب الوطن من الایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب وطن کون سا ہے ہمارا؟ کچھ مادہ پرستوں نے یا ظاہری جو آپ وطن پاکستان، ہندوستان، یہ وہ انہوں نے ظاہر پرست تو کہتے ہیں یہ اس وطن سے مراد یہ وطن ہے، نہیں، ہمارا وطن، انسان کا وطن ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، عالم ارواح، وہ ہمارا ایک حقیقی وطن ہے، یا باطن کو کہہ لیں، باطنی حیات جو ہے وہ ہماری اصل ہے، روح جو ہے وہ ہماری اصل ہے، تو اس سے محبت۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور اپنے وطن چلا جاؤں؟ ہاں، اللہ والے چاہتے ہیں کہ بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود۔ کب ہوگا؟ مولانا روم کا شعر ہے، کب ہوگا اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح جو ہے احدیت کی طرف پرواز کر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مومن جو ہے وہ تو طائر لاہوتی ہے، اس کو تو پرواز کرنی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے تیرا کام، لیکن ہم پرواز تو کر رہے ہیں لیکن تنزل کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہماری پرواز جو ہے وہ نیچے اسفل السافلین کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں، نچلے سے نچلے درجے میں وہ ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علیین اور سجین کے معنی آپ نے، یعنی یہ لفظ الفاظ آپ نے سنے ہیں ہوں گے، قرآن کے الفاظ ہیں، علیین اور سجین۔ بہرحال تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ تو اب یہ ہے نا کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی خالق ہے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے خالق سے تو رابطہ کبھی کا توڑ دیا ہے۔ اپنے خالق سے تو ہمارا رابطہ تو کب کا منقطع ہو چکا ہے، نہ ہم کوئی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے اللہ سے، اپنے مولا سے۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے نا۔ دیکھیں، انسان اس لیے آیا ہے کہ یہ اپنے رب کو منزل بنا کے رب کے راستے میں کسی کی پیروی کرے، کسی اللہ والے کی پیروی کرے اور اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اللہ کے راستے پر چلے۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، کونوا مع الصادقین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ کسی بھی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے آپ اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ پرے ہے
چرخ نیلی. ہو سکتا ہے میرے مجلس میں میرے سننے والے چھوٹے لوگ بھی ہوں، یعنی جن کی تعلیم زیادہ نہ ہو، ان کے لیے میں تھوڑا سا اس کی وہ تشریح کر دیتا ہوں شعر کی. چرخ کہتے ہیں آسمان کو، اور نیلا آسمان، چرخ نیلی فام، نیلا آسمان، پرے ہے دور ہے. چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں، یعنی جو ستارے، جو چیز آپ کے راستے میں آتی ہے نا، تو مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں، راستے میں بہت سے اضلاع آتے ہیں، نوشیرہ کا ہے، پھر اکوڑا خٹک ہے، پھر خیر آباد ہے، وغیرہ وغیرہ، تو سارے سے میں گزر جاؤں گا، میں نے تو پنڈی جانا ہے. تو پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. یہ جو ظاہر میں ہمارے سامنے ہے، یہ میری اپنی ذات ہے، اپنی حیثیت ہے، اور بعض لوگ خود پسندی میں مبتلا رہتے ہیں، اور عجب جسے کہتے ہیں، عجب کہ آپ کو اپنا آپ اپنی ذات کا احساس ہوتا ہے، میری عزت، میری بے عزتی ہو گئی اور میری عزت نہیں ہوئی. یہ وہ ساری دنیا آج اس میں مبتلا ہے. باہر سے لیڈر آتا ہے تو آپ اسے گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، اس پہ 2 رویا قطار کھڑی کر کے بچوں کے ہاتھ میں پھولوں کی پتیاں دے کے، یا کوئی آپ کا لیڈر نکلتا ہے تو موٹر میں ہوتا ہے، وہ گاڑی بند ہوتی ہے، اندر اے سی چل رہا ہوتا ہے، آپ پھولوں کے ڈھیروں منوں پھولوں کی پتیاں اس پہ نچھاور کرتے ہیں. یہ جھوٹی ہے، سارے جھوٹے قصے ہیں سامعین کرام. مادہ پرستی ہے، ایسا نہیں ہے. ہم ظاہر، ہمارا ظاہر نہیں ہے، ہم اصل میں باطن ہیں، ہم اصل میں باطن ہیں. ہمیں باطنی فکر ہونی چاہیے. باطن میں ہمیں تو یعنی جب ہم جائیں تو وہاں سے یعنی فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، اس میں ہے نا سلام قولا من رب الرحیم. وہ اصل میں عزت ہے، وہ ہماری عزت ہے. یعنی آخرت میں اگر ہم ذلیل اور خوار ہوں تو یہاں بھلے ہمیں لاکھوں گارڈ آف آنر پیش کیے جائیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جھوٹی عزتیں، جھوٹی دولت، جھوٹی شہرت، یہ ساری بیکار چیزیں ہیں صاحب نکرام. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، نہ مال و دولت کی کوئی حیثیت ہے. ہاں بس دنیا ایک امتحان ہے، امتحان گاہ ہے. اس میں اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ حقیقت کے لیے ہی آپ زندگی گزارنی چاہیے. اپنا خیال رکھنا چاہیے. وہ آپ کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے کہ بھئی اپنا خیال رکھو. اپنا یعنی ایک دوست آپ کا آتا ہے، وہ آپ جب رخصت کرتے ہیں بھئی اپنا خیال رکھنا، یا جو سفر پہ جا رہے ہیں اپنا خیال رکھنا. یہ ساری ایسی مادہ پرستانہ زندگی ہو گئی ہے سامنے کرام جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنی گہری غفلت، گہری بے توجہی اپنی حقیقت سے، تو اس کا سارا سراسر نقصان جو ہے ہماری اپنی ذات ہے سامنے کرام، ہم ہیں خود. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہوگا اور اس کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال یہ جو آج کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں سارا مضمون یہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بخود نہیں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا کوئی خالق ہے، آپ اپنے خالق نہیں ہیں. یہ اس کا مضمون ہے کہ انسان تم غور کیوں نہیں کر رہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟ کیا تم خود اپنے خالق ہو؟ کیا تم اچھا اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر تم اے انسان تم یہ سوچو، اے غافل لوگوں، اگر یہ تم ذرا عقل سے کام لو تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی. معمولی سی معمولی چیز جو ہے خود بخود نہیں ہوتی. یہ تو اس کائنات کا اصول ہے، کیونکہ یہ عمل کا رد عمل ہے. بچہ اگر پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں تو وہ ایک رد عمل کے طور پہ ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے. اگر آپ کچن میں جاتی ہیں تو خود بخود برتن ایسے نہیں ہوتے کہ بس مثال کے طور پہ آپ نے بریانی پکانے کا ارادہ کیا، یا پلاؤ پکا رہی ہیں، یا کڑی پکا رہی ہیں، یا دال پکا رہی ہیں، جو بھی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ خود بخود برتن آ جائے
اور اس میں آپ اپنے چولہے پہ رکھ لیا جائے، پانی خود بخود اس میں آ جائے اور خود بخود اس میں دال ہو جائے، دال خود بخود دھل بھی جائے اور پھر وہ خود بخود سوکھ ہو جائے، اور پھر وہ خود بخود آگ پہ دوبارہ جب سوکھ ہو جائے تو اس کو آپ وہ خود بخود پکنے لگے اور خود بخود اس میں بھگار ہو اور وہ خود بخود آپ کے سامنے آ کے اور روٹیاں بھی تیار ہو کے خود بخود، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں ایسا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہ تو انتہائی بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی یہ نہیں مان سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے خود بخود۔ آپ نے اپنے بارے میں کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ سب کچھ خود بخود، یہ کائنات خود بخود پیدا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گئی، میرا کوئی خالق نہیں ہے، میں خود بخود پیدا ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں، بس یہ زندگی ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، یہ زندگی بس یہی زندگی ہے، ہم خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود مر رہے ہیں، اور کوئی زندگی نہیں۔ یعنی یہ ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس خیال سے زندگی، یہ بس خود بخود ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہو گیا میرے گھر خود بخود ہو گیا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بس پیٹ میں خود بخود وہ اس کی ناک بھی بن رہی ہے، اعضا بھی بن رہے ہیں، اور بس یہ وہ، اور خود بخود وہ اس کو خوراک مل رہی ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو خود بخود خوراک ملتی ہے۔ یعنی یہ ایک، میں کہتا ہوں کہ کمینگی کی انتہا ہے جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں، جو ہمارا رویہ ہے۔ خود بخود تو بھیا کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں اللہ نے، تمہارا خالق اللہ ہے، اللہ نے کائنات کو بامقصد پیدا کیا ہے، تم دیکھ رہے ہو ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، تمہیں کیسے وہ بے مقصد پیدا کر سکتا ہے جبکہ تم اس کے شاہکار ہو، جبکہ تمہارے اندر اس کی روح موجود ہے؟ تمہارا کوئی خلق نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا، میں نے تمہیں عبث، بے فائدہ پیدا کیا ہے اور میری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے، میں نہیں پوچھوں گا تم سے؟ ہمارا ایک رویہ ہے، معاشرتی رویہ ہے مسلمانوں کا، مل ہے سلقون، کہ ہم کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا، ہے تو دنیا ہے، ظاہر ہے، باطن کوئی چیز نہیں ہے، توجہ ہی ساری ظاہر کی طرف ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے خوب غور و فکر، دیکھیں یہ ایک آیت ہے، میں اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کے مفاہیم آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس میں کتنے مفاہیم ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ من غیر شیء، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے اس کا، یا خود یہ اپنے آپ کو انہوں نے خود پیدا کیا، یہ خود خالق ہیں۔ اتنا گہرا مضمون ہے اس میں کہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں کہ ہمیں ایسے بے وقوف بن کے زندگی نہیں گزرنی چاہیے۔ یعنی بے وقوف کیا ہے کہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ اب گدھا جو ہے، مثال کے طور پہ گدھے کو لا کر آپ کوئی قاعدہ پڑھائیں یا کوئی ABCD پڑھائیں یا کوئی 1 2 3 پڑھائیں، وہ سیکھ جائے گا۔ چلیں بتائیں، گدھے کا وزن تو خیر زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن گدھا تو گدھا ہی ہوتا ہے نا، تو ہم گدھے تو نہیں، گدھے ہیں، بولیے گدھے نہیں، گدھے نہیں، انسان ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ افلا تذکرون، سوچتے نہیں ہو، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے، اور مقصود حق کو بنانا چاہیے، باطل کو مقصود نہیں بنانا چاہیے۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں آپ کو کہ ہم بے شک، میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ ہم بے شک ہم بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا انسان بے مقصد زندگی گزار ہی نہیں سکتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بے وقوف بن کے جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا مقصود ہے ہی نہیں، تو باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل،
یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور اس کے سوا جس کو بھی جو پکارتا ہے وہ باطل ہے۔ قرآن کی آیات ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آپ کو قرآن ہی پیش کر رہا ہوں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی ریفرنس دے دیتا ہوں یا نہیں، لیکن باتیں جو ہیں یہ آپ خود جانیں کہ میں آپ کو کوئی حق پیش کر رہا ہوں کہ باطل کی تعلیم دے رہا ہوں، حق کی طرف بلا رہا ہوں کہ باطل کی طرف بلا رہا ہوں، یہ آپ کا سوچنا کام ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون Or were they created out of nothing, or are they the creators? ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون Or did they create the heavens and the earth? In fact, they are not certain. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون Or do they possess the treasuries of your Lord, or are they the controllers? ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين Or do they have a stairway by means of which they listen? Then let their listener produce a clear proof. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔